مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے اور وہاں سے خبر یہ آ رہی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے میں. بتائیے گا کہ کیا اس کی تفصیلات ہیں، کیونکہ اب لگتا یہ ہے کہ باقاعدہ سے یہ اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہیں یہ ہوتی جا رہی ہیں. خرم صاحب جی، یہ ایڈجسٹمنٹس جو ہیں یہ 3 صوبوں میں ممکن ہیں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور سندھ میں. زیادہ فوکس جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور انٹیریئر سندھ میں ہوگا، تاکہ ہم ایک بھرپور جمہوری مقابلے سے الیکشن لڑ سکیں انشاءاللہ. ٹھیک. اور خرم صاحب سندھ کی اگر بات کی جائے تو جو وہاں پر ایک باقاعدہ لگ رہا ہے کہ گرینڈ الائنس پیپلز پارٹی کے خلاف بن رہا ہے، جن میں پی ایم ایل این، جے یو آئی، ایم کیو ایم پاکستان اور جی ڈی اے وغیرہ شامل ہوں گے، یہ بھی کارڈز پر ہے؟ جی، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے خلاف بن رہا ہے. ہم یہ ضرور سندھ کے عوام کو ایک متبادل فراہم کرنا چاہتے ہیں. 15 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں گورنمنٹ رہی ہے، تو لہٰذا ان کے پاس تو اب مکمل وقت جو بھی ان کے اندر صلاحیت تھی سندھ کے عوام کی خدمت کی، وہ اب ظاہر ہو چکی ہے. تو ہم ایک بہتر متبادل انہیں پیش کرنا چاہتے ہیں. سندھ کے عوام میں ایک بڑی ضرور میں کہوں گا کہ ایک پیاس ہے کہ ان کا صوبہ بھی پوری طرح ترقی کرے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے. یہ سندھ میں اربن میں بھی ہے اور سندھ رورل میں بھی ہے. تو لہٰذا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک متبادل پیش کریں، اور تاکہ ایک بہتر الیکشن کیمپین کے بعد ہماری توقع یہی ہے کہ سندھ کے عوام ہمیں اگر موقع دیں تو ہم سندھ کو بھی وہی ترقی دینا چاہیں گے جو مسلم لیگ نون کا ریکارڈ پنجاب میں ہے. تو مطلب ان ادر ورڈز خرم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی 15 سالوں میں سندھ کو وہ ترقی نہیں دے پائی، ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی، لیکن بسد مجبوری اگر اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کو وفاق میں پھر بیٹھنا پڑا حکومت بنانے کے لیے، جو کہ 16 مہینے آپ لوگ بیٹھے رہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ جی دیکھیے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اتحاد جو ہیں یا الیکشن کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے. یہ اس کا مقصد پاکستان کے عوام کو متبادل فراہم کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے بہت مثبت تعلقات رہے ان 16 ماہ میں. کابینہ میں بھی اور پارلیمان میں بھی پیپلز پارٹی نے بھرپور حمایت کی، حکومت کی بھی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی. تو وہ ایک بہتر اور مثبت بنیاد موجود ہے. اور اسی لیے میں حیران ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ایک مستقل حملہ ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کے اوپر، اس کی مجھے وجہ نہیں سمجھ آئی. کیونکہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ جمہوری جماعتوں کو اگر بالآخر آپس میں بیٹھنا پڑے، جس طرح تحریک عدم اعتماد میں ہم اکٹھے ہوئے تھے، تو اس کی ایک موقع بن سکتا ہے. اور اس کے لیے پھر اگر ایسی گفتگو نہ کی جائے کہ بعد میں پھر دروازے کھولنے میں مشکل ہو. اس میں خرم صاحب اگر آپ کی پارٹی کو ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں یہ تنقید کی نشتر اور تیر آپ پر برسا رہی ہے، وہ تو صاف کہہ رہے ہیں آف دا ریکارڈ کنورسیشن میں بھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو چکی ہے، نون لیگ کی، نواز شریف صاحب کا رستہ ہموار کیا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی سے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے چھینا جا رہا ہے، ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے نون لیگ کو اقتدار میں لانے کے لیے. نہیں، یہ درست نہیں ہے. دیکھیے، ان کی بہت ساری جو شکایات پنجاب کے حوالے سے ہیں، ویسی ہی شکایات ہمیں سندھ کے حوالے سے ہیں کہ سندھ کی جو انتظامیہ ہے، وہاں کی پولیس ہے یا ضلعی انتظامیہ ہے، وہ اس طرح ہمیں لیول پلینگ فیلڈ یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برابر کے مواقع فراہم نہیں کر رہی سندھ میں، جس طرح وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو فراہم کر رہی. کیونکہ وہاں ظاہر ہے ان کی 15 سال حکومت رہی ہے، ایک طویل عرصہ ہوتا ہے انتظامیہ کے حوالے سے بھی. لیکن یہ بنیاد نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی، کیونکہ پہلے تو گفتگو میں کمی تھی، پھر وہ تیزی آئی، اب اس میں تلخی آ رہی ہے. تو ابھی تک تو ہماری قیادت کی طرف سے یہی ہمیں ہدایت ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے بارے میں اس طرح کی تلخ گفتگو نہیں کرنی، ورنہ ادروائز کہنے کو تو بہت کچھ ہے ہر لحاظ سے.